لکھنؤ میں سہارا گنج میں بالکل الگ دکھوں، لوگ میرے اسٹائل ہیئر اسٹائل سے، لوگ میرے سوٹ بوٹ سے، لوگ میرے پرفیوم سے، میرے سینٹ سے، اسپرے سے، لوگ میری چال سے، لوگ میری بائک سے، میرے اسٹائل سے، میرے گوگل سے، چشمے کے اسٹائل سے، میرے ہیئر اسٹائل ہیئر کٹنگ سے، ہمارے ہیئر کٹنگ، میری شیف سے، میری بیئرڈ، میری داڑھی سے لوگ مجھ کو بالکل الگ سمجھیں، ایکسٹرا آرڈنری سمجھیں۔ اسی لیے تو آپ فیشن کرتے ہیں نا کہ سب سے الگ دکھوں، میری پہچان الگ بن جائے۔ جس مقام پر لوگ یہودیوں کا فیشن کر کے جائیں، ٹائی پینٹ شرٹ بوٹ سوٹ موزہ ہیئر اسٹائل کلین شیو، ایک مرتبہ آپ سادہ لباس پہن کر کے وہاں چلے جائیے، اسلام کی سادگی کو اپنے ساتھ لپیٹ لیجئے، سادہ کرتا پائجامہ ایک تہمد اور کرتا پہن لیجئے، سر پہ ٹوپی لگا لیجئے۔ ان تمام شراب پینے والے جتنے یہودی عیسائی جو پارٹی میں ہیں، لکھنؤ کے کلاک سبد ہوٹل میں، لکھنؤ کے رائل کیفے ہوٹل میں، لکھنؤ کے کپور ہوٹل میں، لکھنؤ کے کسی ساہو سنیما ہال میں، لکھنؤ کے کیپٹل سنیما ہال میں یا لکھنؤ کے نوویلٹی سنیما ہال میں ایک مرتبہ آپ گھوم جائیے، پکچر دیکھنے نہ جائیے، باری بار ٹہل جائیے ایک مرتبہ، کرتا پہن کے پائجامہ پہن کر یا کرتا اور تہمت پہن کر اور باقاعدہ سر پہ ٹوپی لگا کر، الحمدللہ پیشانی کے اوپر چمکتا ہوا ہیرا تو ہے وہ ہیرا جس کی چمک انشاءاللہ میدان قیامت میں لوگ دیکھیں گے۔ پیشانی کا یہ جو ہیرا ہے، یہ جو سجدے کا نشان ہے، یہ ہیرے سے زیادہ چمکے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ نکل جائیں گے کسی پارٹی میں، جب کسی شادی میں، ایک مرتبہ آپ سنت رسول کے مطابق امام الانبیاء نے پائجامہ خریدا، امام الانبیاء نے پائجامہ خریدا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مگر پائجامہ پہنا نہیں۔ بعد کے ہمارے اکابر نے، اہل اللہ نے، بزرگان دین نے پائجامے کو ڈھیلا لباس سمجھ کر کے پسند فرمایا، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے پائجامہ بے شک نہیں پہنا مگر پائجامے کی تعریف کر ڈالی یہ کہہ کر کہ پورے بدن کو پائجامہ بہت قاعدے سے ڈھانک لیتا ہے۔ تو آج پائجامہ جو حضرات علماء اسلام کا سب سے بڑا لباس ہے، سب سے بہترین لباس ہے، یہ پائجامہ امام الانبیاء کا پسندیدہ ہے، پسند کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پائجامہ اور ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن کر، سر پہ ٹوپی لگا کر، عشاء کی نماز کے بعد نائٹ شو جب چلنے جا رہا ہو، ٹہلنے کی نیت سے چلے جائیے، بازار میں پہنچیے، چوتھا کلمہ پڑھتے جائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے چلے جائیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، زبان کے اوپر ذکر الہی ہے، لب اللہ کی یاد میں ہل رہے ہیں، نظر نیچے ہیں، اور آپ باقاعدہ عین اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں سے لوگ پکچر ہال میں داخل ہو رہے ہیں، یا آپ اس ہوٹل کے قریب میں کھڑے ہیں، کلاک سبد ہوٹل کے باہر کھڑے ہیں، آپ وہاں پر ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کی قسم جو آدمی آئے گا پہلے آپ ہی کو دیکھے گا، جو آدمی آئے گا پہلے آپ کو گھورے گا، جو آدمی آئے گا پہلے آپ کو نظر میں چڑھائے گا، جو آدمی آئے گا پہلے آپ کی ٹوپی دیکھے گا۔ ارے پین بوشٹ کے مقام پر ٹوپی والا کون؟ ارے یہاں اس مقام پر ٹائی پہننے والے لوگ ہیں، یہاں پر تہمت پہننے والا نظر کیسے آیا؟ ارے اس مقام پر لوگ شراب پینے اندر جائیں گے، پکچر دیکھنے جائیں گے، اس کے لب ہل رہے ہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی کیسے؟ یہاں پر تو ننگی داڑھی، بے داڑھی منڈے نامرد قسم کے لوگ آئیں گے، اور یہاں پر یہ داڑھی والا مرد کہاں سے آ گیا؟ داڑھی والے مرد ہیں، نبی نے داڑھی کو پسند فرما لیا، سیدنا آدم صفی اللہ سے امام الانبیاء تک کسی پیغمبر کے چہرے انور پر کبھی ایسا نہ ہوا کہ داڑھی نہ رہی ہو۔ داڑھی مومن کا شعار ہے، داڑھی مسلمان کو ہیرو بناتی ہے۔ وہ داڑھی والے تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں 313 کفار مکہ نہیں، 313 صحابہ کرام تھے، اور 1000 کفار مکہ کے لشکر جرار کا 313 کر ڈالا تھا۔ داڑھی کے اثر سے یہ داڑھی تلوار بن جاتی ہے، یہ داڑھی نور بن جاتا ہے، یہ داڑھی پہچان ہو جاتی ہے۔ داڑھی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل۔ خالف المجوس، آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ آقا نے کیا فرمایا؟
آدمی سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھ لوں گا بڈھے لگیں گے. ابھی جرمنی کے ڈاکٹر ہیلیویشس نے داڑھی کے اوپر ریسرچ کر ڈالی, اور ریسرچ کرنے کے بعد جرمنی کے مشہور اخبار اوستا ریلیشن, بہت قدیم اخبار ہے, 1716 میں پہلی مرتبہ نکلا تھا. اس اخبار جو ابھی بھی چلتا ہے, اس میں اپنا بیان دے ڈالا, داڑھی والے پر ریسرچ کی اور بے داڑھی والے پہ ریسرچ کی. داڑھی والے پہ ریسرچ جب کی تو اس نے حیران کن بیان یہ دے دیا, جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں, وہ بے داڑھی والوں کے مقابلے پر 60 سال کی عمر میں بھی باپ بن سکتے ہیں. سبحان اللہ کا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جن کا موبائل کان میں لگائے ہیں ان لوگوں کا بنایا ہوا یہ قول ہے. ووڈا فون, برٹش کا ووڈا فون کا یہ موبائل جو چلتا ہے, اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں وہ 60 سال کی عمر میں بھی شادی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے یہاں بیٹا اور بیٹیاں پیدا ہوں گی. بے داڑھی والا 45 سال کے بعد ہی سارے معاملوں سے فارغ ہو جاتا ہے. جس کی یہ داڑھی صاف, اس کا سب کچھ صاف. جس کی داڑھی صاف, اس کا سب کچھ صاف. جس کے داڑھی اور اسی کی سب کچھ بڑھ گئی آگے گاڑی. سمجھ لیجیے, گاڑی اس کی بڑھے گی جس کے داڑھی ہوگی, ورنہ گاڑی ٹھپ ہو جائے گی, پنچر ہو جائے گا وہ بغیر داڑھی کے. میں عرض کر رہا تھا نبی کا ایک طریقہ جس پر بڑے بڑے انگریز سائنٹسٹ سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فیشن 3 اسٹائل تھے. بالوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفرا, لما, یہ سب کے سب اسٹائل ہیں. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بال نہیں رکھتے تھے. کس طرح کے بال رکھتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم یہ کٹنگ جو آج ہو رہی ہے, جس کو انگریزی کٹنگ کہتے ہیں, جیسے انگریزوں نے جمہوریت کو غلط طور پہ مشہور کر دیا. یہ جو جمہوریت 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 چلاتے ہیں, یہ اسلام کے خلاف جمہوریت ہے. اسلام تو پسند بھی نہیں کرتا اس طرح کی جمہوریت کو. جمہوریت کا مطلب لا دینیت, لا قانونیت, بے دینی. جمہوریت کا مطلب جس میں مذہب کا دخل نہ ہو, جس میں دین کا دخل نہ ہو, اور جہاں دین ہٹ جائے, جہاں بغیر دین کے سیاست آ جائے, وہ صرف شیطانیت ہے, وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست سے دین کو الگ کر دیا تو وہ سیاست صرف وحشیانہ اور ظالمانہ حکومت قائم کرے گی, جیسے چنگیز نے پوری کی پوری بستیوں کا قتل عام تہہ تہہ تیغ کرا دیا, پوری کی پوری بستیوں کو نظر آتش کر کے بھسم کروا دیا. چنگیزی پن آ جائے گا, ظالمانہ حکومت ہو جائے گی, وحشیانہ قانون. جیسے آج صوبہ اتر پردیش میں ایک وحشیانہ قانون جاری و نافذ ہے, آپ دیکھ لیجئے. صوبائی حکومت اندھی لولی لنگڑی, یہ شراب پینے والے, یہ جتنے وزیر اعلیٰ کے چٹے بٹے جتنے ہیں, یہ سب کا سب ہندوستان کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان سے باتیں بنا کے ووٹ جیسا قیمتی ایک پروانہ حاصل کرتے ہیں. ووٹ ایک حق اختیاری ہے, یہ آپ کی شخصیت کی تعیین کرتا ہے. وہ ظالم یہودی اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب میں یہی سازش چل رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاست سے الگ کر دو, ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے سیاست کا گندا چہرہ پیش کرو. ہندوستان کا مسلمان دیکھو سیاست میں نہ اتر آئے, بھارت کا مسلمان کہیں پالیٹکس میں نہ آ جائے. بھارت کا مسلمان اگر سیاست میں آ جائے گا تو حکومت ہندوستان کو عہدے دینے پڑیں گے مسلمانوں کو. حکومت ہندوستان کو مسلمانوں کو MP بنانا پڑے گا, مسلمانوں کو MLA بنانا پڑے گا. اور کہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو اچھی تعداد میں جس طرح ان کا پرسنٹیج ہے اسی حساب سے کہیں MLA بنا دیے گئے, اسی حساب سے کہیں پر MP بنا دیے گئے, تو پھر سے یہ کوئی اپنا اسلامستان اور قرآنستان لے جائیں گے. لہذا ان کو اب ان کو باقاعدہ شریک نہ کرو, ملک کی حکومت میں ان کو حصہ نہ دو. ہندوستان کی حکومت کا یہی دیکھیے طریقہ, یہی طرز عمل بھی رہا ہے. باقاعدہ آزاد ہندوستان کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ناروا سلوک کیے گئے, جو ظالمانہ وحشیانہ سلوک کیے گئے. سب سے پہلا معاملہ, آپ کو سیاست کے گہوارے سے لولا لنگڑا اپاہج بنا کر بھگا دیا گیا, سیاست سے بے دخل کر دیا گیا. سیاست سے بے دخل کرنے کا کیا مطلب؟
آپ کی کوئی حیثیت نہیں ملک میں، آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، آپ کا کوئی مقام نہیں. کتنی تعداد ہو جائے آپ کی، جب میں آپ کو ٹکٹ دوں گا ہی نہیں، جب آپ کو کوئی منصب ملے گا ہی نہیں، تو آپ میں آپ کے جو مظلوم کمزور جو مسلم بھائی ہیں ان کے مسائل پورے کون کرے گا؟ ایک سازش. آپ کے پاس قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب ہے، سیاست کا پاکیزہ سبق آپ قرآن مجید سے سیکھ کر میدان عمل میں اتریے. بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ہندوستان کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، ہندوستان پر قبضہ نہیں ہے کسی وزیر اعظم کا. ہم نے ملک ہندوستان کو اس وقت آباد کیا تھا جب ہندوستان میں کوئی رام کا ماننے والا نہیں تھا، کوئی گوتم بدھ کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہنومان کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی شنکر کی پوجا کرنے والا نہیں تھا. آدم علیہ السلام جنت سے چلے تو نان اسٹاپ ڈائریکٹ آ کر ہندوستان میں رکے تھے. ہم اس زمانے سے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اولین باشندے ہیں ہندوستان کے. میں عرض کر رہا تھا آپ انتہائی دیانت، وہ لوگ غلاظت والی سیاست پیش کرتے ہیں، دغابازی والی، آپ دیانت والی سیاست پیش کیجئے. آپ عین اسٹیج پر، اگر مسجد دور ہے سیاسی اسٹیج پر کئی ذرا کنارے ہٹیے، ذرا جگہ صاف ہے، قبلہ بتاؤ بھائی، جی اس طرف قبلہ، وہاں نیت باندھیے فوراً. لکھنؤ جا رہے ہیں، کانپور جا رہے ہیں، وہاں قصر ہو جائے گی نماز، ذرا کنارے ہٹ جائیے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. فرض نماز دکھا کے پڑھیے، نفل چھپا کے پڑھیے، نفلی صدقہ چھپا کے دیجئے. جو حکم دیا گیا کہ داہنے ہاتھ سے کسی کی مدد کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ نفلی صدقے کے متعلق ہے. زکوٰۃ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے. جیسے نماز، فرض نماز، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دکان سے اٹھے، ارے میں ابھی آتا ہوں ذرا سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ارے چلیے آپ بھی چلیے، آپ ماشاءاللہ بالکل الحمدللہ نمازی تو ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آئیے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ پیشاب کر کے پانی لیتا ہے بھی یا نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونے کے باوجود حکم ہے اس کو بتائیں. ننگے سر نہ جائیے مسجد. آپ جب فرض نماز پڑھنے جائیے تو باقاعدہ ٹوپی لگا لیجئے، اور آپ یا سر پہ رومال باندھ لیجئے، سر ڈھک لیجئے، تبلیغ ہو جائے گی. ارے یہ ابھی تو ننگے سر جا رہا تھا کہیں پر، اب اس کے سر کے اوپر ٹوپی آ گئی، ضرور یہ اللہ کی عدالت میں جا رہا ہے، ضرور یہ اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہے، ضرور اس نے اب وہ فرض ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دکان پہ بیٹھا بیٹھا حلال روزی ابھی تک کما رہا تھا، مگر جب ظہر کی اذان سن لی حی علی الصلاۃ تو مسجد جا کر کے اللہ کا فریضہ انجام دینے جا رہا ہے. بے شک اس کی روزی میں ضرور برکت ہو جائے گی، بے شک یہ 10 روپے کمائے گا دکان سے، اللہ رب العالمین ان 10 روپے کے اندر 10 لاکھ روپے کی برکت پیدا کر دے گا. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ جب قرآن مجید میں فی سم الخیات کے الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے تو پوری کائنات کو، رب ذوالجلال چاہے تو پوری دنیا کو ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے، پورا اونٹ چلا جائے سوئی کے ناکے سے، اور اللہ کے جاہو جلال کی قسم سوئی کا ناکا ٹوٹے گا نہیں. تو 10 روپے جو کمائے گا وہ دکان پہ بیٹھ کر اور اذان سنتے ہی دکان چھوڑ دے گا، بند کر دے گا، یا کسی بچے کو بیٹھا کر مسجد بھاگ جائے گا نماز پڑھنے، تو بتائیے اس کے 10 روپے میں اللہ 10 لاکھ روپے کی برکت نہیں پیدا کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ معاملہ اہل ایمان کا ہے، سلام کا معاملہ ایسے ہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس سوال کا جواب انشاءاللہ بھی میں پیش کر رہا ہوں. جی بے شک بہت اچھا معلوماتی سوال آیا، جزاک اللہ. سوالات بس یہاں پر جمع کر دیجئے، آخری وقت آ گیا ہے آپ کے سوالوں کے جواب کا انشاءاللہ تعالی. جی بہت اچھا سوال ہے، میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نماز جس کو دھڑلے سے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس کی تکمیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے. نماز کی پابندی نہیں کریں گے، آپ کی دکان کبھی بھی برکت نہیں دے سکتی. روپیہ تو آئے گا، برکت نہیں ہوگی. نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جوان بیٹیاں رہیں گی گھر میں، رشتے نہیں آئیں گے. نماز کی پابندی نہیں کریں گے، زبان کی تاثیر اللہ چھین لے گا. اگر آپ کی زبان پر ذرا سے سود بیاج کا پیسہ آ گیا تو پورے بدن کا خون اسی طرح ناپاک و نجس ہو جاتا ہے، جس طرح ایڈز کے مرض سے پورے بدن کا خون ناپاک و نجس ہو جاتا ہے، بندہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے.
सूद ब्याज से तौबा कर लीजिए। आपका पेशाब, आपका पाखाना सूद के पैसे से बेहतर है, आपका वो पेशाब बेहतर है, समझ लीजिए। सूद का पैसा जिसने खाया तो गोया कि उसने अपनी मां के साथ शादी कर डाली। अल्लाह अकबर कह लीजिए। मुस्नद इमाम अहमद में नबी का फरमान, और मैं बहुत एहतियात के साथ तर्जुमा कर रहा हूं, तर्जुमा कुछ और बनेगा, मगर मेरी मां बहनें बड़ी तादाद में सुन रही हैं। जिसने सूद का, ये बैंकों में दिया जाने वाला इंटरेस्ट, वेयर फ्रॉम डिड यू गेट दैट मनी, ये कहां से ले रहे हैं आप, कहां से आ रहा है ये? वही यहूदी, डेनमार्क दुनिया का पहला मुल्क जहां पर सूद का पैसा चलाया गया। ब्रिटिश इंग्लैंड दुनिया का पहला मुल्क जहां LIC की स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम तैयार की गई। ये तरह तरह से सजा सजा के आपको नई नई स्कीमें दी जाती हैं ताकि आप सूद और ब्याज का पैसा अपने हलक से उतार लें। इधर सूद का पैसा आपके हलक से उतरा, उधर आपकी जुबान से तासीर अल्लाह ने छीन ली। अब दुआ करते रहिए, हज करने जाते रहिए, काबे के सामने दुआ कीजिए, कोई कबूलियत की गारंटी नहीं। मदीना मुनव्वरा चले जाइए, आपका सफर मकबूल ना होगा। नमाज पढ़ते रहिए, कबूलियत मकबूलियत का कोई दर्जा ना मिलेगा। क्यों? नजासत और नापाकी के आलम में आप जो दुआ करेंगे तो भला बताइए, नजासत के आलम में आप नमाज पढ़ें, मसलन पेशाब करके पानी ना लें और आ करके नमाज पढ़ने लगे, पेशाब करके पानी ना लें और आप बाकायदा बेवुजू आ जाएं, ना गुस्ल करें, ना पाक हो, ना वजू करें और नमाज पढ़ने लगे, तो क्या अल्लाह ताला इसी नमाज को कबूल फरमाएगा? नहीं फरमा सकता। ऐसे ही सूद का पैसा इधर गया, बदन के अंदर खून नापाक और मैला गंदा हो गया, उसी वक्त आपकी जुबान की तासीर छिन जाएगी, आपकी दुआ कबूल ना होगी। ये नशे की चीजों का इस्तेमाल करना, ये शराब नोशी का बाकायदा होना, और ये इमामुल अंबिया का इरशाद पाक उम्मुल खबाइस कह दिया, तमाम गुनाहों की जड़ शराब नोशी। जो पानी, जो शराब, जो गंदा पानी जिसको आका ने बोलू शैतान कह दिया, शैतान का पेशाब है ये शराब, ये शराब शैतान का पेशाब है। और खाली शराब ही नहीं, शैतान का पेशाब। जब कोई मोमिन भाई शराब पी के आए तो समझ जाइए उसने शैतान का पेशाब पिया है। और हिम्मत हो उस शराबी से ये कह दीजिए, भाई आपने बड़ी हिम्मत का काम किया जो अपना पेशाब छोड़कर शैतान का पेशाब पी लिया। अजीजों, ए मेरे भाई, एक मर्तबा जरा से बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, अपना पेशाब पी के दिखाओ, अपना पेशाब पी के दिखाओ। तुमने जब शैतान का पेशाब पी लिया, शराब पी ली, अब तुमको अम्मा अम्मा याद ना रही, बीवी बीवी याद ना रही, तुमको नजासत और पाकी का इल्म न रहा, अल्लाह के घर में सदा हो रही है अल्लाह अकबर, तुम नबी के मानने वाले, तुम नबी के चाहने वाले, तुम्हारे सीने में कलमा तय्यब लिखा हुआ, माँ के पेट में अल्लाह ने ये जुबान गंदी नहीं की। माँ के पेट में बच्चे को जो खाना दिया जाता है वो जुबान से नहीं दिया जाता, क्योंकि माँ के पेट में अगर जुबान खुल गई, बच्चे का मुंह खुल गया तो तमाम आलूदगी, तमाम गंदगी, तमाम गलाजत बच्चे के मुंह में चली जाएगी। अल्लाह ताला ने मुंह को पाक रखा है। अल्लाह ने मुंह को क्यों बंद कर दिया? माँ के पेट में बच्चे का मुंह बंद ही रहता है। क्यों बंद रहता है? इसलिए कि दुनिया में आकर उसको अल्लाह का नाम लेना है, उसके रसूल पाक का नाम लेना है, कुरान मजीद पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, कलमा तय्यब पढ़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसलिए माँ के पेट में अल्लाह ताला जो खाना बच्चे को खिलाता है वो बाकायदा मुंह से नहीं खिलाता, बल्कि माँ की तोंदी नाफ के पास से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसी नली, एक ऐसा रास्ता बना देता है और वो रास्ता बच्चे की तोंदी, बच्चे की नली से जुड़ जाता है। माँ खाती है, पता नहीं कैसे पहुंच जाता है, पता नहीं खाना नली में कैसे पहुंच जाता है। अल्लाह जाने, अल्लाह की शान, अल्लाह का करिश्मा। ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, बस आका ने बता दिया तो मालूम हो गया। और आका ने जो बताया वो अल्लाह के बताने से बताया। मा यंतिकु अनिल हवा, नबी जो कुछ कहते हैं इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह के बताने से कहते हैं, अल्लाह की आयत करीमा की रोशनी में कहते हैं। पहले आयत आती है, फिर नबी बोलते हैं, पहले अल्लाह वही भेजता है कुरान की, फिर नबी बोलते हैं। नबी ने बता दिया कि माँ के पेट में बच्चे का मुंह नहीं खुलता, और बच्चे का मुंह इसलिए नहीं खुलता क्योंकि बच्चे का मुंह खुल जाएगा माँ के पेट में तो
تمام گندگی آلودگی بچے کے منہ میں چلی جائے گی، اور اللہ منہ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی کس طرح سے گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، کس طرح سے فحش 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 شرمناک الفاظ منہ سے نکالتے ہیں۔ ایک کلمے والا دوسرے کلمے والے کو کس طرح گندی گالیوں سے یاد کرتا ہے۔ کوئی دوستی میں گالی بک رہا ہے، کوئی مذاق میں گالی بک رہا ہے، کوئی لڑائی میں گالی بک رہا ہے، اور کوئی دشمنی میں گالی بک رہا ہے۔ ہم نے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو حدیث شریف پڑھی تھی وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، سباب المسلمی فسوق، ارے مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے، مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج گناہ بے لذت کا عالم یہ ہو گیا، ارے گناہ کیجئے تو کم سے کم لذت تو ملے، کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ گالی بک کر کے کون سی لذت ملتی ہے، یہ گالی بک کر کے کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ بے لذت کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا آپ کو، گالی پہ گالی گالی پہ گالی، ہنسی مذاق میں کیسے کیسے گندے جملے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ مومن کبھی اپنی زبان سے گالی نہیں بک سکتا، مومن وہ ہے جو گالی نہ بکے، اور جو گالی بکے وہ مومن نہیں ہے۔ شیطان کا پیشاب پینے والا مومن نہیں۔ 3 وقت ایسے ہیں جب سینے سے کلمہ نکل جاتا ہے، 3 وقت بڑے نازک وقت ہیں وہ، 3 وقت ایسے ہیں جب کلمہ ہوتا ہی نہیں سینے میں۔ نام تو ہوتا عبداللہ عبد الرحمن، لیکن در پردہ پوشیدہ طور پہ سینے میں کلمہ نہیں ہوتا، سینے میں کلمہ نہیں ہوتا۔ کب؟ پہلا وہ مرحلہ جب بندہ شیطان کا پیشاب پیتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اے فرشتوں، میرے اس بندے نے میری عظمت کو بھلا کر، میرے رسول پاک کی شریعت کو بھلا کر، ہمارا خوف اپنے دل سے نکال کر شیطان کا پیشاب پینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے۔ ارے جاؤ جاؤ اے فرشتوں، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، دیکھو شراب خانے میں اس کے قدم جانے والے ہیں، جلدی سے اس کے سینے سے کلمہ نکالو، جلدی سے اس کے حلق سے ایمان نکالو، اللہ اکبر کہہ دیجیے، جلدی سے اس کے حلق سے۔ ارے دیکھو 2 قدم رہ گئے، فرشتہ چلتا برق رفتاری سے دوڑ کے آتا ہے، فوراً مسلمان کے منہ پہ ہاتھ دے کر کے کلمہ کھینچتا ہے، ایمان نکالتا ہے، اب وہ کافر ہو گیا۔ اب شراب خانے میں جو گیا کافر کی حیثیت سے گیا، اللہ اکبر کہیے، مشرک کی حیثیت سے گیا شراب خانے میں، بے دین کی حیثیت سے گیا شراب خانے میں، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی لعنت ملامت، اسی لیے آج ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اسی لیے ظالم شیطان امریکہ ہم پر حاوی پہ حاوی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ برطانیہ، یہ فرانس طرح طرح سے اسلام پر اور مسلمانوں پر حملے کرنے میں اسی لیے کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی مقام پر بھی اللہ کا خوف محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ بس اب وہ مومن سے مشرک ہو گیا، بے دین ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کے سینے میں کلمہ نہیں، اس کے حلق میں ایمان نہیں، اس کی روح میں پاکیزگی نہیں، اب جا کر کے وہ شیطان کا پیشاب پیے، اللہ اکبر کہہ لیجئے۔ اور جب وہ باہر نکلتا ہے اسی کافر کی حیثیت سے نکلتا ہے، اسی حیثیت سے نکلتا ہے بے دین۔ جب نشہ اترتا ہے، نشہ اترتا ہے، اس کے بعد میں جب ہوش میں آتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد جب کلی وغیرہ کر لیتا ہے، بغیر کلی ایمان نہیں ملے گا، کلی کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، شراب غسل توڑ دیتی ہے، جیسے ریاح وضو توڑ دیتی ہے، شیطان کا پیشاب ہے، شیطان کا پیشاب پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ایسی شراب پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو جائے شراب کے عالم میں، نعوذ باللہ کہہ لیجئے۔ جب وہ غسل کر لیتا ہے تب کلمہ دوبارہ پہنایا جاتا ہے۔ دوسرا وہ موقع ہوتا ہے جب سینے میں کلمہ نہیں ہوتا۔ ایک مرد غیر کی بیٹی کے ساتھ جب زنا کرتا ہے، اللہ اکبر کہیے، ایک مرد غیر کی بہو کے ساتھ جب منہ کالا کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو برباد کرتا ہے، اور جس وقت اس پر شیطان غالب آتا ہے، شیطان پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کے سامنے اس کی بہن کا چہرہ نہیں آ پاتا۔ جب کسی کی بہو، کسی کی ہونے والی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی، کسی کی بہن کی عزت و آبرو برباد کرتا ہے کوئی شخص، جب مکمل ارادہ کر لیتا ہے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے،
جب زنا کرنے کا مکمل ارادہ کر دیتا ہے بندہ، کر لیتا ہے، تب اللہ فرماتا ہے جلدی جاؤ جلدی جاؤ، اس نے ایک شیطانی ارادہ کر لیا ہے، جاؤ اے فرشتے جلدی جاؤ اس کا ایمان نکال لو، اس کا کلمہ اس کے سینے سے مٹا دو۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، سب اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے ادھر، کیا ہے اس طرف؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، نکلوا دے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جہاں شور ہوا کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے زیادہ اچھا وہ منظر لگ رہا ہے؟ جس وقت زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پختہ طور پہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں جلدی جاؤ اس کے سینے سے کلمہ نکالو، یہ عزت و آبرو برباد کرنے جا رہا ہے میری بندی کی، جلدی جاؤ اس کے سینے سے پوری طرح اسلام کو نکال دو، اس کو کافر بنا دو۔ مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ میرا کوئی مومن بندہ ایمان کی حالت میں کسی کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کو برباد کرے۔ تو زناکار، زنا کرنے والا زنا کی حالت میں مسلمان نہیں رہتا۔ جس رفتار میں یہ ٹرک چلا رہے ہیں اس سے تیز تو میں چلا لوں گا، ہماری رفتار سے واقفیت رکھتے ہیں یہ حضرات۔ میں عرض کر رہا تھا زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا ایمان کی حالت میں بدکاری نہیں کرتا، مسلمان کی حیثیت سے بدکاری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایمان کھچوا لیتا ہے، اسلام سینے سے نکلوا لیتا ہے، کلمے کو فرشتے کے ذریعے مٹوا دیتا ہے کہ یہ بدکاری کر رہا ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے جلدی نکال لو۔ زنا کرنے والا مشرک کافر کی حیثیت سے زنا کرتا ہے، مومن کی حیثیت سے کسی کی عزت و آبرو برباد نہیں کرتا۔ جب وہ غسل کر کے دوبارہ توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان واپس کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کو ان تمام شرمناک، انتہائی خطرناک، جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچا لے میرے مولا، حفاظت فرما دے۔ کتنی دیر کے لیے وہ منظر، وہ گھڑی کتنی دیر کے لیے رہتی ہے؟ شراب کا نشہ کتنی دیر کے لیے؟ توبہ توبہ، ایک چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے سینے کا ایمان ہم نکلوا دیتے ہیں، فرشتہ ہمارا ایمان مٹا دیتا ہے کیونکہ ہم زنا کرنے جا رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ تیسرا مقام، جب مومن کے سینے میں ایمان نہیں رہتا، ایک مسلمان نہیں رہتا، کب؟ جب کوئی مسلمان کہیں پر چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو برداشت نہیں کہ ایمان کی حالت میں ہم چوری کر لیں، اس لیے جب کوئی شخص چوری کرنے کا 100% ارادہ کر لیتا ہے اسی وقت حکم ہوتا ہے اے فرشتوں جلدی جاؤ اس کے سینے سے ایمان نکال لو، ہم کو برداشت نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں، ایمان اور اسلام کی حالت میں یہ کسی کا مال چرائے۔ چوری کرنے والا مومن نہیں رہتا، اس وقت چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت وہ توبہ کرتا ہے تب جا کے دوبارہ ایمان ملتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اے میرے اللہ، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، پانچوں وقت کا نمازی بنا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا بنا۔ یہ شادی بیاہ میں صحرا باندھنا یہ صرف اور صرف ہندوستان کے برہمن لوگوں کی ایجاد ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی صحرا نہیں باندھا تھا، ہمارے نبی نے کبھی ہاتھ میں مہندی نہیں لگائی، نبی نے 11 شادیاں فرمائی، 11 شادیوں میں سے کسی ایک شادی میں صحرا نہیں باندھا، کسی ایک شادی میں مہندی نہیں لگائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 5 نکاح کیے مختلف وقتوں میں، کسی ایک نکاح میں صحرا نہیں باندھا، کسی ایک نکاح میں مہندی نہیں لگائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 7 نکاح فرمائے کم و بیش۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 9 شادیاں کی ہیں، اور آپ اتنے خوش نہیں ہو سکتے جتنی خوشی صحابہ کرام کو ہوتی تھی شادی والے دن، کیونکہ صحابہ کرام اپنے نبی کے دیوانے تھے، صحابہ کرام نبی کے پروانے تھے، صحابہ کرام نبی کے مقتدی تھے، ہمارے نبی صحابہ کے مقتدا تھے، صحابہ کرام ہمارے نبی کے مقتدی تھے، صحابہ کرام غلام تھے، ہمارے نبی امام تھے۔ اس لیے صحابہ اتنے خوش ہوتے تھے شادی کرتے وقت کہ یہ میرے نبی کی بڑی پسندیدہ سنت ہے۔ میرے نبی نے اسی لیے 1 شادی نہیں کی، 2 شادیاں نہیں فرمائی، 11 شادیاں فرمائی ہیں، 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی تھی شادی کرنے میں۔ آج صحرا جو باندھا جاتا ہے خوشی کے نام پر باندھا جاتا ہے، خوشی کے نام پہ باندھا جاتا ہے۔ اگر صحرا باندھنے میں کوئی خوشی کی بات تھی تو وقت کا رسول امام الانبیاء نے جو 11 شادیاں فرمائی ہیں، اللہ کی ذات کی قسم نبی صحرا نہیں بنواتے، جبریل امین جنت الفردوس سے صحرا بنا کے لاتے، اور جنت کی حوریں ہمارے رسول پاک کی پیشانی مبارکہ پر صحرا باندھ دیتی۔
اگر صحرا باندھنا خوشی کی بات تھی تو جنت کی حوریں صحرا باندھتی، جنت کی حوریں صحرا تیار کرتی، صحرا باندھتی، وہ جنت کے مہکتے پھول، وہ لڑیاں جنت الفردوس کی حوروں کے ہاتھوں سے تیار ہوتی، نبی صحرا باندھتے کہ نہ باندھتے؟ اگر جہیز دینا شریعت کا حصہ تھا تو امام الانبیاء اپنی بیٹی زینب کو، رسول پاک دوسری بیٹی رقیہ کو، رسول پاک تیسری بیٹی ام کلثوم کو، رسول پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ کو ایسا جہیز دے دیتے کہ جبریل امین سے لے کر اسرافیل علیہ السلام تک جہیز سجاتے۔ مدینہ منورہ میں اسرافیل جن کی ران پر سورج چمک رہا ہے، اللہ چھٹی کر دیتا، اے اسرافیل آج میرے رسول پاک کی بیٹی کی شادی ہے، سورج کو چھوڑ دو، سورج اپنے آپ سے چمکے گا، اس وقت چھوڑ دو، گرے گا نہیں میرے حکم سے، قیامت ہی میں وہ جا کے گرے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں رات ہو جائے گی۔ لیکن آج میرے رسول پاک کی بیٹی کی شادی ہے، آج رسول پاک کی بڑی بیٹی زینب کی شادی ہے، آج رسول پاک کی دوسری بیٹی رقیہ کی شادی ہے۔ میری ماں بہنوں کو نام یاد دلائیے کہ رسول پاک کی ایک بیٹی نہیں تھی خالی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کا نام خالی میری ماں بہنیں لیتی ہیں۔ میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے چاروں کا تذکرہ برابر سے کیجئے، ذرہ برابر 1% کمی بیشی نہ ہو محبت میں۔ رسول پاک نے چاروں بیٹیوں سے انتہائی درجے کی بے انتہا محبت فرمائی ہے۔ یہ تو ایک سازش ہے جو عراق سے چلی تھی، معتزلہ، کرامیہ، باطنیہ فرقے نے اڑا دیا۔ رسول پاک کو فاطمہ سے بڑی محبت، رسول پاک کو فاطمہ سے بڑی محبت۔ ارے امام الانبیاء، پیغمبر شریعت، پیغمبر عدالت، پیغمبر انصاف ہیں، ایک عام بیٹی، ایک عام باپ۔ ٹکرا میں اگر کسی کے 4 بیٹیاں ہیں، ٹکرا میں اگر 4 بیٹیاں ہیں کسی کی، تو چاروں سے برابر سے محبت کرے گا۔ اگر ایک بیٹی کو سائیکل دے دی شادی میں تو چاروں بیٹیوں کو سائیکل دے گا۔ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ 3 بیٹیوں کو بغیر سائیکل کے رخصت کر دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کو سائیکل دے دی، تینوں بیٹیاں دامن پکڑ لیں گی، ابا یہ فرق آپ نے کیا، ہم کو بغیر سائیکل کے رخصت کیا، میرے شوہر کو سائیکل نہیں دی، اور آپ نے سب سے چھوٹی بیٹی کو سائیکل دے دی۔ جب تک ایک باپ کے پاس چاروں بیٹیوں کو سائیکل دینے کے پیسے نہیں آئیں گے، اس وقت تک کسی ایک بیٹی کو کوئی سامان نہیں دے گا۔ یہ ٹکرا لکھنؤ، کانپور، فیض آباد، ہندوستان، پاکستان، یونان، عرب، مصر کے باپوں کا حال ہے کہ برابر سے دے گا، ہر بیٹی کو اتنا ہی سامان دے گا جتنا سامان پہلی بیٹی کو دیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو امام الانبیاء بھلا کیسے بی بی زینب کا حق کیسے مار لیتے، بی بی رقیہ کا حق کیسے مار لیتے؟ ساری محبت اگر فاطمہ سے کر لیتے تو بی بی ام کلثوم رونے نہ لگتی، اگر ساری محبت بی بی فاطمہ سے کرتے تو بی بی رقیہ چیخنے نہ لگتی، اگر ساری محبت بی بی فاطمہ ہی سے کرتے تو بی بی زینب کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے پیٹ کا بچہ ضائع کر دیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے پیٹ کا بچہ ضائع کر دیا، وہ زینب کا کیا حال ہوتا کہ اگر ساری محبت فاطمہ سے کرتے رسول پاک، تو بڑی بیٹی زینب کہ جس نے ظلم و ستم تک برداشت کیے۔ یہ سازش ہے اسی لیے کہ آپ کو رسول پاک کی بڑی بیٹی زینب کی تکلیفوں کا علم نہ ہو، زینب کی مصیبتوں کا علم نہ ہو، اور کامیاب بھی ہو گئے وہ سازش رچنے والے۔ آج بھی امت کو پتا وتا نہیں ہے کہ رسول پاک کی بڑی بیٹی زینب کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، اور زینب نے کیا کچھ کھو دیا اللہ کی رضا کے لیے، زینب پر کیسے غموں کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں کفار مکہ نے، کیونکہ زینب بڑی تھی، فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ زینب مکے میں دلہن بن گئی تھی، مکے میں اماں بن گئی تھی۔ بی بی فاطمہ بہت کم سن تھی جب بڑی باجی زینب کی شادی ہوئی تھی، فاطمہ خالہ ہو گئی، فاطمہ خالہ بن گئی، اور فاطمہ مدینے میں آ کے دلہن بنی ہیں آ کے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس سازش کا شکار نہ ہوئیے۔ جب تذکرہ کیجئے رسول پاک کی چاروں بیٹیوں کا تذکرہ کیجئے، یہ یاد رکھیے، ایمان میں شامل، ایمان میں داخل، بڑی بیٹی بی بی زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کر لیجئے، آپ جہیز باہر سجانا چھوڑ دیجئے۔ یہ راجہ لکشمن سین کا طریقہ ہے، باہر جو جہیز سجا دیا جاتا ہے، یہ راجہ سین یگ کا طریقہ ہے، باہر جو جہیز نمائش کے طور پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ راجہ
راجہ اشوک کے زمانے میں اس کی شروعات ہوئی ہے. راجہ داہر، راجہ اشوک، راجہ لکشمن سین، یعنی یہ طریقے راجاؤں کے تھے، مسلمانوں کے طریقے نہیں تھے. نہ صحابہ کرام نے جہیز دیا نہ جہیز سجایا. ارے غور کیجئے، جب ہم نفل نماز کی نمائش نہیں کر سکتے، سنتیں جہاں ہم کو حکم ہے کہ سنتیں پڑھو تو چھپا کے پڑھو، نفل نماز پڑھو تو چھپا کے پڑھو. دیکھو نفل نماز کی نمائش نہ کرنا، مسجد کے اندر قضا نماز کبھی نہ پڑھنا، قضا نماز گھر ہی میں پڑھنا. یاد رکھو چونکہ قضا نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور جب تم گناہ کبیرہ کر چکے ہو نماز چھوڑ کر، اور اب تم قضا نماز پڑھ کر اپنے گناہ کا اعلان کر رہے ہو، اپنے گناہ کا اعلان کر رہے ہو. جب قضا نماز چھپا کے پڑھنے کا حکم آیا، نفلوں کو چھپا کے پڑھنے کا حکم آیا، جب نفلوں کی نمائش، نماز کی نمائش جائز نہیں، صدقہ کرنے کی نمائش جائز نہیں ہے، تو یہ جہیز کی نمائش کیسے جائز ہو جاتی ہے؟ جہیز کو کیسے سجا دیا جاتا ہے اللہ کے واسطے؟ اور وہ شرم نہیں آتی؟ جہیز مسیری لگا دی، اللہ اکبر پڑھیے، معاذ اللہ، بستر سجا دیا. ارے یہ مسیری ہے، بیڈ کس لیے سجایا ہے؟ اے لوگوں آؤ دیکھو، دیکھو شادی کے بعد میری بہن اسی پہ سوئے گی، آؤ دیکھو میری چچی اور میری باجی اسی کے اوپر لیٹیں گی. شرم نہ آئی؟ آپ کی بہن کو کوئی راستے میں گھور لیتا تھا تو آپ اس کی آنکھیں نکالنے کا خیال لے آتے تھے. آج اپنی بہن کی چارپائی، اپنی بیٹی کی مسہری سجا دی سب کے بیچ میں. وہ توبہ توبہ، لحاف گدا تکیہ تک لگا دیا جاتا ہے، لحاف گدا تکیہ لگا دیا جاتا ہے. اس کے کپڑے آؤ دیکھو، یہ میری بہن پہنے گی لال لال غرارہ، آؤ دیکھو یہ سرخ سرخ شرارہ، یہ جمپر، یہ شمیز. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت، لعنت ملامت یہ شیطانی رسموں پر، راجہ اشوک راجہ داہر کی بنائی ہوئی ان شیطانی رسموں پر اللہ کی لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ لعنتیں ہو جائے. اے اللہ، جس شادی میں جہیز پیش کیا جائے کبھی وہ شادی کو کامیاب نہ فرما، کبھی وہ شادی کامیاب نہ ہو. نبی کے طریقے کے خلاف جو شادی ہو، بی بی فاطمہ کی شادی کے خلاف جو شادی ہو، بی بی زینب کے خلاف جو شادی ہو، برہمنوں کے طریقے پہ جو شادی ہو، ٹھاکروں کے طریقے پہ جو شادی ہو، جس میں جہیز سجا دیا جاتا ہو، جس میں لڑکی کے لیٹنے کا سامان ظاہر کیا جائے، لڑکی کی مسہری اور چارپائی اور اس کا بیڈ اور اس کی تکیہ ظاہر ہو جائے، میرے مولا اس شادی میں کبھی برکت نہ رکھ. یہ حق ہے ہم کو کہنے کا. جو شادی شریعت رسول کے خلاف ہوگی وہ دعا کیجئے نہ کیجئے، بد دعا کیجئے نہ کیجئے، اللہ ہی کے ہاں سے وہ قبول نہیں ہوگی. ہو ہی نہیں پاتی ہے شادی. 5 لاکھ کا جہیز دیتے ہیں نا آپ اپنی لڑکی کو، کس بنیاد پر؟ جتنا زیادہ جہیز دیں گے اتنا ہی میرا داماد میری بیٹی کو خوش رکھے گا، جتنا زیادہ جہیز دیں گے اتنا ہی میرا داماد میری بیٹی کو خوش رکھے گا. یہ سوچ مومنانہ سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ اسلامی سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے؟ غور فرمائیے یہ سوچ کیا ہے؟ خالص برہمنی مشرکانہ بے دینی والی سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کی خوشیاں آپ کے دیے ہوئے جہیز سے قائم نہیں ہوں گی. آپ کی بیٹی کی خوشیاں اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہوں گی. آپ لات ماریے 5 لاکھ روپے پر، ارے وہی 5 لاکھ روپیہ یتیموں میں، غریبوں میں، مدرسوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں بانٹ ڈالیے. ایک جوڑا نہ دیجئے تو شریعت پکڑ نہیں کرے گی آپ کی. ایک جوڑا نہ دیجئے بیٹی کو، شریعت آپ کی پکڑ نہیں کرے گی. وہی سارا پیسہ دکھا دکھا کے، اے بھائی دیکھو دیکھو، اے میرے ہونے والے داماد، یہ دیکھو دیکھو میں نے 2 لاکھ جمع کیے ہیں. لوگ 2 لاکھ جمع کریں گے تم کو جہیز دینے کے لیے. میں نے یہ تم کو دینے کے 2 لاکھ جہیز، ہم نے 2 لاکھ روپے جمع نہیں کیے. یہ میں نے اس لیے 2 لاکھ جمع کیے کہ اگر میرا بھی دماغ جہیز والا ہوتا تو یہ 2 لاکھ روپے میں جہیز میں لگاتا اور میں دنیا کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء نے جو 5 چیزیں دی تھیں بی بی فاطمہ کو، وہ مشکیزہ، وہ بستر، چمڑے کا بستر، اور وہ باقاعدہ بدنی، اور وہ چکی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے دیے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے نہیں دیا تھا، اپنے پیسے سے نہیں دیا تھا، داماد حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ بیچی تھی 490 درہم کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدی اور آ کر کے یہ پیسے دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے
دیے اور اس پیسے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر کے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو سامان دیا. تو اب سنت تو یہ بنی کہ جس شخص کی شادی ہو وہ شادی سے 2 روز پہلے جائے, چپکے سے اپنے ہونے والے سسر کے ہاتھ پہ روپے رکھے. حضرت علی نے تو ہاتھ پہ لے آ کے رسول پاک کے ہاتھ پہ رکھے تھے. حضرت علی نے اپنے سسر کے ہاتھ پہ روپے رکھے تھے. حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ درہم رکھے تھے. انہی درہموں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان خریدا. اب اگر تم واقعی مسلمان ہو تو تم کو بھی چاہیے نوجوانوں, شادی سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جاؤ, جو تم کو باقاعدہ شادی میں جو سامان چاہیے 2 لاکھ روپے کی جو امید کرتے ہو کہ سسرال سے سامان آئے, وہی 2 لاکھ روپے اپنے سسر کے ہاتھ میں رکھ دو. کہو جائیے اس میں سے خرید کے لائیے, چونکہ رسول پاک نے ایسے ہی کیا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. ہے کوئی ایسا ترم خان, ہے کوئی ایسا ہندوستان مسلمان ٹھاکر, مسلمان بھی تو ٹھاکر بنے ہوئے صاحب, میں کسی کے پانی نہیں پیتا ہوں, میں ان کے یہاں بیٹھتا نہیں ہوں, میں خان ہوں, میں صدیقی ہوں, میں سید ہوں, میں ان کا پانی نہیں پیتا ہوں. اور جب لڑکے کی شادی کا مسئلہ آیا بھکاری بن کے پہنچ گیا اپنے سمدھیانے, سنیے میں نے لڑکے کی پڑھائی پر 2 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. ایسی کی تیسی وہ پڑھائی, اور لعنت ہو آپ کے ان 2 لاکھ روپے. کیا تعلق بھائی, آپ نے اپنے لڑکے کا مستقبل بنانے کے لیے اگر 2 لاکھ روپے خرچ کیے, اس میں لڑکی والے پر کون سا احسان, ہمیں بہو کے اوپر کون سا احسان ہوا؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیا, قابل بنا دیا, جاہل نہیں رکھا, تو یہ آپ نے اپنے بیٹے کی خدمت کی. اس میں آپ نے اپنے سمدھیانے پر کون سا احسان کیا, بہو پر کون سا احسان کیا؟ جس وقت آپ روپیہ لگا رہے تھے اس وقت تو آپ کی بہو کا پتہ بھی نہیں تھا, اس کے اوپر کیا احسان؟ تو سیدھے سیدھے کہو میرا نام محمد اقبال نہیں ہے, میں آپ کے دروازے آیا ہوں, میں نے اپنے بچے کو پڑھایا, 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا, میرا نام اقبال سنگھ ہے, میں ٹھاکر ہوں, دراصل میں مسلمان ہوں نہیں, ہمیں مسلمانوں کا طریقہ پسند نہیں ہے. اگر مسلمان ہوتا تو میں آپ کے ہاتھ پہ 2 لاکھ روپیہ رکھ دیتا ہے, لڑکی والوں جائیے سامان خریدیے, اور کل جب میں اپنے بیٹے کو دولہا لے کر دولہا کی حیثیت سے لے کے آؤں تو آپ انہی 2 لاکھ روپے کو پیش کر دیجئے گا مجھے, چونکہ حضرت علی نے ایسے ہی کیا تھا, رسول پاک نے ایسے ہی رخصت کیا تھا. میں سچا مسلمان ہوتا تو یہ کہتا, مگر میں مسلمان ہوں نہیں, میں تو ترم خاں ہوں, چودھری ہوں. شرم نہیں آتی؟ بڑی ناکشان والے اپنی غیرت کو لڑکیوں کے دروازے پہ جا کے بیچنے والے. اے بے دین مغرور مسلمان, کہاں چلی جاتی ہے تیری ناک, کہاں چلا جاتا ہے تیرا وقار, کہاں مٹ جاتی ہے تیری آبرو, کہاں غائب ہو جاتا ہے تیرا چودھری پن؟ یہ برہمنوں اور آتش پرستوں کی طرح مونچھوں کے بل دے کے کہنا میں بڑی ناک والا ہوں, شان والا ہوں, اس دکان پہ پانی نہیں پیتا, ان کے گھر میں چائے نہیں پیتا. اور جب بیٹے کی شادی کرنے گئے تو 2 لاکھ روپے کا جہیز باندھے لیے چلے آ رہے ہو. شرم نہیں آئی تم کو؟ عورت کے پیسے سے شرم نہیں آتی آج کے دولہا کو اپنی عورت کے لائے ہوئے سامان پر سینہ پھول پھول کے لوگوں کو بکتا ہے کہ صاحب ہم کو شادی میں فریج ملی, ہم کو موٹر سائیکل ملی. یہ تمہاری بے غیرتی کی نشانی ہے, تمہیں ملی, تم اتنے کاہل تھے, تم کما ہی نہیں سکتے تھے, اسی لیے تو انہوں نے ترس کھا کے دے دیا. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی, القاسب حبیب اللہ, القاسب حبیب اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہنر پسند ہے, پیشہ پسند ہے, محنت پسند ہے. جوتے کی پالش کر کے لائیے پیسے, پاک ہیں, جائیے مسجد میں دیجئے, زکات دیجئے, کہیں لگا دیجئے. گھوڑے کی مالش کر کے لائیے پیسے, پیشہ اللہ کو پسند ہے, حلال پیشہ ہے, جائیے گھوڑے کی مالش کر کے لائیے. قلی گیری کیجئے, رکشہ چلائیے, ٹھیلا کھینچیے, پیسہ لائیے حلال, اللہ کو پسند ہے. تو رم خواہی نہیں پسند ہے, بیٹھ کے پیسے وصول کرنے کا طریقہ حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کو پیشہ پسند ہے, جائز پیشہ. اب پیشہ گلا کاٹنا نہ ہو, جیب کاٹنا نہ ہو, حلال. القاسب حبیب اللہ. اپنے پیسے تم کما نہیں سکتے تھے, اس لیے تم کو ترس کھا کر کے انہوں نے دے دیا.
باخد جاؤ جاؤ، ہمیں معلوم ہے زندگی بھر میرا داماد کم بخت روٹیاں توڑے گا، یہ سائیکل نہیں خرید سکتا تو یہ ہیرو ہونڈا کہاں سے خریدے گا؟ لاؤ بھائی قرض لے کے میں ہیرو ہونڈا بھی دے دوں۔ ہمیں معلوم ہے زندگی بھر یہ گرم ہی پانی پیتا رہے گا گرمیوں کی لو دھوپ میں، اور میری بیٹی بھی اس کے ساتھ گرم پانی پیے گی، لاؤ بیٹی کی محبت میں ایک فریج دے ڈالو۔ ترس کھا کھا کے سامان دیا جاتا ہے، ساری ترم خواہی پیروں کے نیچے رون دیتا ہے لڑکی کا باپ، وہ چوڑا اس کو ہونا چاہیے، بیٹا ارے تو میرا قرض دار ہے، تجھ پر میرا احسان ہے، دیکھ میں نے تیرے گھر میں اتنے بڑے بڑے تحفے دے ڈالے، اس کے باوجود شرم نہیں آتی تجھ کو اپنی بیوی پر ظلم ڈھاتے ہوئے؟ اس کے باوجود بھکاری بن کے سوال کرتے ہو؟ جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ، جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ، میرے سالے سے جا کے یہ پیسہ لے کے آؤ۔ کس بنیاد پر؟ کیا حق ہے تمہارا؟ سیدھے کہو میں بھکاری ہوں۔ اے میری ماں بہنوں، آپ بھی قطعی اپنے شوہر کی یہ باتیں برداشت نہ کیجیے، چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، طلاق دیتا ہے تو طلاق دے دے، آپ کا خالق اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے، آپ اپنے برہمن شوہر کو قطعی برداشت نہ کیجیے۔ نام تو اس کا ضرور عبداللہ عبد الرحمن تھا، اور نکاح نامے میں اس کا نام مسلمان تو ضرور درج تھا، مگر طریقے سارے برہمنوں کے یہ اختیار کر رہا ہے۔ اے میری بہنوں، توبہ کیجیے ایسے شوہروں سے، قطعی طور پہ اپنے بوڑھے باپ کے پاس جا کر سوال نہ کیجیے گا۔ اے میری بہنوں، اپنے شوہر کی کوئی مانگ خبردار جو مائکے میں جا کر بتائی، تم مجھ کو مارو ہم برداشت کر لیں گے، تم بھگا دو ہم چلے جائیں گے، ہم تمہاری مانگ نہیں وہاں پر پہنچائیں گے۔ کبھی یہ چیز جو کہ شریعت نے جائز نہیں کی، میرے باپ نے قرض لے کے تم کو اتنا سامان دیا، اس کے باوجود بھی تمہارا منہ کھلا ہوا ہے حیوانوں کی طرح۔ اللہ رب العالمین، اور یہ شادی میں 2-2 لاکھ 2-2 ہزار آدمی ولیمے میں آ رہا ہے، یہ نکاح کے اندر جا رہا ہے، باراتیں جا رہی ہیں، جبکہ بارات امام الانبیاء کبھی لے کر کے نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 9 شادیاں فرمائیں۔ کتنی؟ 9 شادیاں۔ پہلی شادی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، دوسری شادی سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا سے، تیسری شادی سیدہ بی بی لیلہ بنت مسعود سے، چوتھی شادی سیدہ اسماء بنت امیس سے۔ ارے 8 نہیں 9 شادیاں کی حضرت علی نے، 19 بیٹے ہوئے، 17 بیٹیاں ہوئیں، لیکن کسی ایک شادی میں بھی کبھی آپ نے بارات لے کر کے آپ نہیں گئے کسی کے دروازے۔ یہ بارات 3400 سال پہلے نکالی تھی اس مشرک بے دین مغرور متکبر دوزخی بادشاہ فرعون نے۔ اللہ اکبر کہہ دیجئے، پہلی بارات ڈھول تاشے کے ساتھ نکالنے والا فرعون ہے۔ یہ جو قوالی ہوتی ہے ڈھول تاشے والی، کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہ لے، میں کاٹ ڈالوں گا اس کی زبان اور بعد میں چلا جاؤں گا جیل، لیکن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی ذات بابرکات کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عارف باللہ تھے، ولی اللہ تھے، وہ شریعت کے خلاف کبھی قوالی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قوالی جس کے اندر ڈھول تاشا بجتا ہے، جس میں گٹار بجتا ہے، جس میں بینجو بجتی ہے، ڈھولک بجتی ہے، اور قوالہ بدترین طوائف قسم کی عورت ہوتی ہے، وہ قوالہ ایک اللہ کے ولی کے آستانے پہ آ کر ایک طرف قوال بیٹھا، دوسری طرف قوالہ بیٹھی، اللہ کے ایک ولی اپنی قبر میں آرام فرما، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ارے شرم نہیں آتی؟ جب شریعت نے بھاوچ کو دیور کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی، یہ کمبخت طوائف زادی ہے یا خود یہ بدچلن طوائف ہے جو سب کے بیچ میں ننگا چہرہ لپسٹک کا پاؤڈر لگا کر، سور کی چربی میں ملی ہوئی لپسٹک، یہ لپسٹک اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوتی ہے۔ میں عرض کر دوں بغیر سور کی چربی ملائے لپسٹک ٹکے گی نہیں ہوٹوں پر، ہوٹوں پہ ٹکانے کے لیے سور کی چربی ملانا اور سور کی چربی لگا دینا ضروری ہے ان کے لیے، تبھی یہ ٹکے گی۔ میں عرض کر دوں سور کی چربی لگا کر وہ قوالہ آتی ہے۔ ارے طوائفیں ایک درجے میں بہت بہتر ہوتی ہیں، وہ طوائفیں شہر کے گندے مقام پہ جا کے بیٹھتی ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم گندا کام کر رہے ہیں تو گندے ہی علاقے میں کریں۔ مگر یہ ظالم، یہ ظالمہ، یہ بدچلن عورتیں اپنے کو قوالہ کہتی ہیں، یہ ایک ولی اللہ کے آستانے پہ بیٹھ کر کے اپنے حسن کا جلوہ دکھا دکھا کر لوگوں کو آنکھوں سے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ سامری جادوگر نے پہلی مرتبہ اس ڈھول تاشے والی قوالی کی بنیاد ڈالی۔ ڈھول تاشا پہلی مرتبہ فرعون نے بجوایا، وہیں سے باراتیں چلی
اب اگر آپ بارات لے کر جائیں گے ڈھول تاشے کے ساتھ اپنے بیٹے کی تو سمجھیے فرعون کے طریقے کے ساتھ آپ باقاعدہ شادی کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کامیاب نہیں ہوگی. توبہ کر لیجئے, استغفار کر لیجئے. کبھی انشاءاللہ تعالی صحرا نہیں باندھیں گے. ہمارے نبی نے نہیں باندھا, حضرت علی نے نہیں باندھا, حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے صحرا نہیں باندھا, شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صحرا نہیں باندھا. اور کبھی بھی ہم قوالی میں, اس طرح کی قوالی میں جہاں ایک عورت آ کر کے بیٹھ کر قوالہ گائے, ہم ایسی قوالیوں میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ کے ولی ارے معصوم بچوں کو محفل میں نہیں بیٹھاتے تھے. معصوم بچے حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتے نہیں تھے, جہاں پر نعتیہ کلام ہوتا تھا, جہاں محفل سماع ہوتی تھی. محفل سماع میں شرط تھا پانچوں وقت کا نمازی ہو اور چہرے پر پر نور داڑھی ہو, پاک صاف ہو, اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا ہو. وہ آئے اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کرے. وہ آئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام کہے. اور معصوم بچہ دیکھو نہ آئے جس کی مونچھیں نہ آئی ہوں اور جو پوری کلین شیو ہو, اس بچے کی انٹری نہیں ہوتی تھی ان بزرگان دین کی محفل کے اندر کہ کوئی دوسرا شخص ان معصوم بچوں پہ گندی نظر نہ ڈالے. یہ اللہ والے, یہ اللہ کے چہیتے ولی اللہ, ان کے اوپر یہ گندا گھنونا الزام لگانا, آج کی گندی قوالی کو, آج کی بے حیا بے شرم قوالی کو کس طرح سے قوال کیسے کہتا ہے. اے پلٹ ادھر دیکھ, قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے, قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے, باقاعدہ مخاطب کرتا ہے. وہ مخاطب ہوتا ہے کہ ادھر دیکھ, اگر راستے میں چلنے والی ایک لڑکی کو آپ ایسی کہہ دے اے پلٹ, تو سینکڑوں لوگ آپ کے سر کو گنجا کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور وہ قوال بے شرم بے حیا ہزاروں کے مجمع میں ایک غیر عورت کو کہتا ہے مائک کے اوپر, اے پلٹ دیکھ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ گندی بے شرمی بے حیائی والی باتیں قوالی کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے نجات بخشے. اللہ رب العالمین پانچوں وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے, مسجد میں جا جا کر نماز پڑھنے والا بنائے. اے اللہ سنت رسول کے مطابق ہم کو شادی بیاہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے اللہ پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی بھی قسم کے نشے سے میرے اللہ کوسوں کروڑوں میل دور فرما دے. اے میرے اللہ بھوکے مر جائیں مگر نشہ کبھی نہ کرے. اے اللہ نشے آور چیز کی نہ تجارت کرے نہ اس کی کاشت کریں. خیال رہے وہ زمین پوری طرح عذاب میں گرفتار کر دی جاتی ہے جہاں پر نشے والی چیز بوئی جائے گی اور نشے والی چیز کاٹی جائے گی. روپیہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کا روپیہ اس طرح سے ضائع کروا دے گا. آج بھی دیکھ لیجئے کس طرح ایک لاکھ روپے 2 لاکھ روپے چٹکی بجانے میں نکل جاتے ہیں ایسے آدمی کے جو گندی اور حرام چیزوں کی کاشتکاری کرتا ہے, نشے آور چیز کی, افیم کی, چرس, گانجا اور مارفین وغیرہ کی باقاعدہ کاشتکاری کرنے والا کوئی شخص ہو, باقاعدہ اس کا پیسہ اللہ تعالیٰ اس طرح ضائع کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح سے گھی کے اندر انگلی ڈالیے اور فوراً نکال لیجئے, نکالنے میں تکلیف نہیں ہوتی, ویسے ہی وہ پیسہ سڑ سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یا تو آگ لگوا دیتا ہے یا پولیس تھانہ کروا دیتا ہے یا مقدمے میں پھنسا دیتا ہے یا کوئی گھر کی دیوار گرا دیتا ہے. کسی نہ کسی شکل میں وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. حرام پیسہ کبھی باقی نہیں بچے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. حرام پیسہ کبھی گھر کے اندر محفوظ نہیں رہ پائے گا. مومن کے گھر میں اللہ تعالیٰ حرام پیسہ دیکھے گا نہیں, اس لیے حرام پیسہ اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. میرے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرما اور پانچوں وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرما. یہ سوال آیا ہے, یاجوج ماجوج کس ملک میں ہیں؟ سد سکندر کس ملک کس جگہ موجود ہے؟ فقط والسلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد میں ہیں. ترک کے جتنے افراد ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں. رشا, روس, چینی جتنے ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں. اور باقاعدہ آج بھی سد سکندری ترک کے ہی علاقے میں موجود ہے. ترک کے علاقے میں سد سکندری ہے, 100 میل لمبی ہے, 100 میل لمبی ہے, 50 میل چوڑی ہے. اور یہ سد سکندری باقاعدہ موجود ہے. صبح قیامت میں یہ دیوار گر جائے گی, یاجوج ماجوج نانگ کر کے آ جائیں گے اور وہ ہماری اس بستی میں آ کر فساد برپا کر دیں گے. معصوم بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. انسان ہیں مگر حیوان نما ہیں,
حیوان نما، ان میں حیوانی صفت آ گئی ہے۔ یہ حضرت یافس کے بیٹے ہیں، یافس موحد تھے، نیک تھے، دیندار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی طرح یہ بھی سچے تھے۔ چوتھا بیٹا تو طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آیا کسی بھائی کی جانب سے کہ حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں تقریباً ضلع بارہ بنکی میں جس مقام پر بھی جاتا ہوں تو بیان کے دوران صاف کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اے ابوبکر صدیق، 3 باتوں کا خیال رکھنا، یہ خالی ہم تمہیں سے کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جس وقت میری وفات ہو تو میرا غسل دیتے وقت کپڑے نہ اتارنا۔ پیغمبر کو جب غسل دیا جاتا ہے وفات کے بعد تو پیغمبر کا لباس نہیں اتارا جاتا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس یمنی چادر کو اوڑھے اوڑھے، دھاری دار قمیض شریف اور تہبند مبارک زیب تن فرمائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اسی لباس مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غسل دلوایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت شقران رضی اللہ عنہ پانی لالا کر دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو، بدن شریف کو اس طرح سے چھو رہے تھے، خالی پانی گر رہا تھا اسے چھو رہے تھے، روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے پاک ہیں، کتنے طیب ہیں، کتنے طاہر ہیں، کتنے مطہر ہیں کہ ہم لوگ اصلی حیات مبارکہ میں دنیا میں جب آپ ہمارے بیچ میں رہے جسمانی حیثیت سے، تب بھی آپ کے اندر کے بدن شریف کو، آپ کی اندر کی مقدس کھال کو چھو نہ پائے، اور آج وفات کے بعد بھی آپ نے اجازت نہ دی کہ ہم آپ کے اصلی بدن کو، اندر کے سینہ پاک کو چھوئیں جس پر قرآن اترتا تھا، آپ نے منع فرما دیا۔ روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، تو اسی لباس میں غسل ہوا۔ دوسری وصیت یہ فرمائی تھی، اے علی، میری نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنے گا۔ پیغمبر کی نماز جنازہ میں کوئی امامت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق 10 صحابہ کرام حجرہ عائشہ میں جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر آرام فرما، اسی مقام پر آپ ابدی نیند میں پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین آپ حیات ہیں، آپ مکمل حیات مبارکہ رکھتے ہیں، مکمل باقاعدہ طور پر آپ کی زندگی شریف، برزخی زندگی شریف، حیات مبارکہ، اکابر دارالعلوم دیوبند سے لے کر اکابر اسلام تک، ائمہ اربعہ تک سب کا ایمان و یقین ہے کہ حضرت رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیات ظاہری کی طرح اپنی قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ اسی لیے درود شریف جو بھیجا جاتا ہے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں، اور جو وہاں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، آقا نے فرما دیا، خود اس کو سمعتہ، باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی عند قبری سمعتہ، من صلی علی عند قبری سمعتہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر اطہر کے پاس آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کو میں سنوں گا، لیکن جو کوئی دور سے بھیجے گا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ زمین پر فرشتے اللہ کے چلتے پھرتے ہیں، یبلغونی من امت السلام، اور میری امت کا مجھ پر سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وصیت تھی کہ دیکھو، جس مقام پر ہم آخری سانس لیں اسی مقام پر ہماری آخری آرام گاہ بنانا۔ آج بھی امام الانبیاء وہیں پر آرام فرما ہے، ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہے، جس مقام پر اللہ کے حبیب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس شریف 6 جون 632 عیسوی بروز دوشنبہ قبل زوال
بعد اشراق لی تھی، آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں اسی مقام پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا، 10 صحابہ کرام حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے، نماز جنازہ پڑھ کر کے اپنی اپنی انفرادی طور پہ فارغ ہو کے باہر آتے۔ پہلے صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی، پھر صحابیات نے نماز جنازہ پڑھی، پھر معصوم بچوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر غلاموں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی لیے 32 گھنٹے ہو گئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 32 گھنٹے کے بعد آپ کا روضہ مبارکہ، آپ کی قبر اطہر، آپ کی قبر مبارکہ، آپ کی قبر شریف تیار کی گئی۔ 32 گھنٹے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کی روایت میں فرماتی ہیں، جب پھاوڑوں کی آواز ہم نے سنی تب ہم سمجھ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار اقدس تیار ہو گیا۔ الحمدللہ کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ رکھیے، تفصیلی سوالات بعد میں دیجئے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو میں پیش کروں گا۔ اور بھی دلیپ کمار کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ اس کا سب سے پہلا تعلیمی مدرسہ کون سا تھا، عربی کا کورس کتنے درجے پڑھا تھا۔ دلیپ کمار کا اصلی نام محمد یوسف آپ نے لکھا بھی ہے۔ دلیپ کمار کے والد کا نام سرور خان تھا۔ ان کی پیدائش 1922 میں ہوئی تھی پشاور میں۔ ان کی عربی تعلیم ہوئی، قرآن مجید انہوں نے باقاعدہ پڑھی، پشاور ہی کے سرحدی مدرسے سے انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کہ جاری کردہ عمل کو سنت کہا جائے گا یا بدعت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل بیان فرمائیں۔ خالی قرآن و حدیث ہی آپ کہتے ہیں، یہ کہیے چاروں شرعی دلیلوں کی روشنی میں جواب دیجئے۔ ہر مقام پہ ہر سوال کا جواب قرآن شریف میں تھوڑی ملے گا۔ اب کتا حرام ہے قرآن شریف میں تھوڑی لکھا ہوا ہے، بلی حرام ہے قرآن میں تھوڑی ہے۔ اب جب قرآن میں نہیں ہے تو کیا کوئی شخص کتا کھانا شروع کر دے گا؟ بلی کا تذکرہ قرآن شریف میں اس طرح تھوڑی آیا کہ بھائی بلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، شیر حرام ہے، نہیں ہے قرآن شریف میں۔ تو کیا کوئی چوہا بلی کتا کھانے لگے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے خالی یہ نہ کہا کیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جواب دیجئے، یہ کہا کیجئے۔ کتاب و سنت کہا کیجئے، قرآن و حدیث کے ساتھ کتاب و سنت بھی لگایا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد جب صحابہ کرام کے عمل کو سنت قرار دے دیا تو اب ان کے طریقے کو بدعت کہنا گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کو بے عمل کہنے کے مترادف۔ اللہ اکبر، ہم مر جائیں، دھس جائیں، ختم ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بے عملی کا الزام لگائیں۔ نبی کے صحابہ بدعت زدہ ہو سکتے تھے؟ توبہ توبہ، اگر نبی کے صحابہ بدعت انجام دیتے تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مکمل حق تھا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رسول پاک کی بیوی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان صحابہ کرام کی ماں ہیں۔ ان صحابہ کرام کی ماں بی بی عائشہ ایک ایک صحابی کی گردن کٹوا دیتی، برداشت نہ کرتی کہ تم نے امام الانبیاء کی رخصتی کے بعد بدعتیں شروع کر دی۔ اما عائشہ ماں ہیں، بخشتی نہ کسی ایک کو۔ اب اس پر تو اما عائشہ پر بھی الزام آ گیا کہ صحابہ کرام بدعت کا بازار گرم کرتے چلے گئے، اپنی طرف سے نئے نئے کام کرتے چلے گئے، اور اما عائشہ صدیقہ بھی تماشا دیکھتی رہی۔ لے بھیا، قرآن کی وہ آیتیں بھی غلط ہو گئیں جس میں فرمایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیجئے، نبی کی بیوی بھی توبہ توبہ بے عمل ہو گئی، ہماری ماں بھی بے عمل ہو گئی۔ لا حول ولا قوت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح کی باتیں سوائے ایمان کو غارت کرنے کے، سوائے ایمان کو ضائع کرنے کے، اور بچا رہا بچا کھچا جو کچھ بھی ایمان ہے برائے نام، اس سے بھی آپ فارغ ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ اس لیے ان بحثوں میں قطعی نہ جائیے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض کی ہیں، ان کو ہر حال میں، چاہے میت ہو، جنازہ ہو، کسی کی شادی ہو، ولیمہ ہو، آفات ہو، بلیات ہو، کسی وقت بھی آپ ان نمازوں سے غافل نہ ہوئیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، پڑوسی کا حق ادا کیجئے، اماں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھیے، ابا کو جنت کا دروازہ سمجھیے، اپنے بچوں کو سمجھیے یہ بچے یا تو میرے لیے جنت تیار کریں گے یا دوزخ تیار کریں گے۔ اسی بنیاد پر ان کی دینی اور اسلامی تربیت کیجئے۔ بس پیشاب کر کے پانی لیجئے، اللہ کا خوف دل میں رکھیے، کیونکہ اگر اللہ کا خوف نکل گیا تو ہر گناہ آپ دھڑلے
معاملے سے کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے دل کو احساس بھی نہیں ہوگا. جیسے ہی گناہ کریں گے آپ کے سینے کے اوپر ایک کالا داغ آ جائے گا اور دھیرے دھیرے وہ گناہ بڑھتا جائے گا. آپ کو افسوس ہونا کم ہو جائے گا. پہلی مرتبہ جب کوئی زنا کرتا ہے, پہلی مرتبہ جب کوئی چوری کرتا ہے, پہلی مرتبہ جب کوئی شراب پیتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا رنج ہوتا ہے. مگر جب ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے پہ داغ آ جاتا ہے شیطان کا. اب وہ مستقل کرنے لگتا ہے, سارا افسوس سارا خوف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اے میرے مولا تو ہمارے دل و دماغ میں خوف پیدا فرما, اپنا خوف پیدا فرما. اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنا عشق حقیقی نصیب فرما. اے اللہ اپنے پیارے نبی حبیب کبریا, پیارے نبی چہیتے پیغمبروں کے سردار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرما. نبی کی سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما. پانچوں وقت کی نمازوں کو مسجد میں جا جا کر پڑھنے والا بنا دے. میری ماؤں کو, میری بہنوں کو گھر کی چار دیواری میں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین کہہ دیجئے. اے میرے اللہ میری بہنوں کو, میری ماؤں کو قدم قدم پر پردہ نشینی کے ساتھ برقعے کے اندر چلنے کی توفیق نصیب فرما. میری ماں بہنوں کو غیبتوں سے, برائیوں سے اللہ محفوظ فرما. یہ غیبتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اے اللہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم نہ کھائیں. اے اللہ میری زبان پر کسی کی غیبت نہ آئے. اے اللہ یہ عوام علماء کرام کی غیبت نہ کریں. اے اللہ ہمارے مولوی صاحبان اپنی ذاتی کوئی دشمنی یا بغض و عناد کی بنیاد پر میرے مولا کسی دوسرے عالم پر کوئی فتویٰ نویسی نہ کریں اور اس کو جہنمی دوزخی قرار نہ دیں. اے اللہ علماء کرام کے حلقوں میں اتحاد و اتفاق کی ہوا چلا دے. ہر طبقے کے علماء کے درمیان میں اتحادی رشتہ قائم فرما. میرے مولا آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما. جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو توانائی اور قوت نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں نصیب فرما. جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے نصیب فرما. تیری راہ میں تیری رضا کے لیے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش معلی سے شب معراج لانے والے رسول پاک, نمازوں کے لانے والے رسول پاک اور ان نمازوں کی دعوت دینے والے جو میرے نوجوان بھائی, بوڑھے, ضعیف, چچا بابا جو نکل رہے ہیں میرے مولا دعوت و تبلیغ کے لیے, میرے مولا ان کے نکلنے کو مقبولیت کا درجہ نصیب فرما. ان کے پس پشت ان کی بیٹیوں, ان کی بہو اور ان کی ماؤں, ان کی بہنوں اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما. دیگر لوگوں کو بھی نکلنا نصیب فرما, اپنی راہ میں قدم اٹھانا نصیب فرما. میرے مولا اس دعا کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بطفیل رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ, بطفیل رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.